ڈسکوری انسٹیٹیوٹ کے نام سے تو شاید آپ واقف نہیں، مگر ان کے نظریات و خیالات سے آپ بخوب واقف ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ سوشل میڈیا انفلوئنسرز نے اسلام کے دفاع میں اور ڈارونزم پر حملے یا تنقید کی شکل میں ڈسکوری انسٹیٹیوٹ کے خیالات آپ تک مکمل طور پر پہنچا دیے۔ لہٰذا یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ بھی اس بات کو سمجھیں کہ ڈسکوری انسٹیٹیوٹ کیا ہے، کس نے بنائی، کیوں بنائی، اس کے کیا محرکات تھے، اس کے پیچھے کیا تنازعات تھے، کیا وجوہات تھیں، اور ان کے خیالات کو سب سے اہم بات یہ ہے ویسٹ کے اندر اور ویسٹرن سائنٹیفک سوچ کے اندر سوڈو سائنس کیوں قرار دیا جاتا ہے۔ یہ انسٹیٹیوٹ بنایا تھا دو لوگوں نے جن کا نام ہے بروس چیپمن اور جارج گلڈر۔ 1991 میں یہ انسٹیٹیوٹ قائم ہوا۔ بروس چیپمن ڈیپٹی اسسٹنٹ تھے رونلڈ ریگن کے 1983 سے 1985 تک، اور پھر یو ایس ایمبیسڈر ٹو دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن ان ویانا بھی رہے 1985 سے لے کے 1988 تک، یعنی کہ وہ ریپبلکن پارٹی کے بہت قریب تھے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ریپبلکن پارٹی کے رائٹ ونگ میں وہ شامل ہیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ اسی طرح جارج گیلڈر ایک سپلائی سائڈ اکانومسٹ اور انویسٹر بھی ہیں، بڑے امیر آدمی ہیں، اور سپلائی سائڈ اکانومسٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کینزین ڈیمانڈ مینجمنٹ کے سخت خلاف ہیں کہ سرمایہ داری نظام کے اوپر حکومت کی کسی قسم کی، ریاست کی کسی قسم کی روک تھام نہیں ہونی چاہیے، فری مارکیٹ اکانومی ہونی چاہیے۔ اگر آپ امریکن پالیٹکس کو جانتے ہیں تو رونلڈ ریگن کے دورانیے میں یہی کچھ حاصل ہوا۔ اس انسٹیٹیوٹ کا اینیول بجٹ ہے $4.2 ملین، جس میں سے $2.4 ملین سینٹر فار سائنس اینڈ کلچر پر لگائے جاتے ہیں، جو کہ بنیادی طور پہ ڈارون کے خیالات کے خلاف ہے، یعنی کہ اس کے پاس اچھی بلی انڈاؤمنٹ ہے، ملینز آف ڈالرز کی انڈاؤمنٹ موجود ہے۔ جیسے میں کہہ چکا ہوں کہ یہ ریپبلکن پارٹی کی بھی رائٹ ونگ سوچ کے ساتھ جڑا ہوا ایک تھنک ٹینک ہے، تو لہٰذا ایک تو یہ فری مارکیٹ کیپٹلزم کو بہت پروموٹ کرتا ہے، سوشلزم کی مخالفت کرتا ہے، فیمنزم کی مخالفت بھی کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا تعلق ہے کرسچن کنزرویٹو تھاٹ سے، اور اگر آپ ویسٹ کے اندر کرسچن کنزرویٹو تھاٹ کو جانتے ہیں تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ کرسچن کنزرویٹو تھاٹ بڑی اسٹرانگلی اسرائیل کی حمایت بھی کرتی ہے۔ جارج گلڈر جو کہ ڈسکوری انسٹیٹیوٹ کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں، ان کی یہ کتاب دی اسرائیل ٹیسٹ آپ پڑھ سکتے ہیں، جس میں انہوں نے اسرائیل کے نقطہ نظر کا، اسرائیل کی ریاست کا تحفظ کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو لوگ اسرائیل سے خفا ہیں، در حقیقت وہ اسرائیل کی کامیابی سے جیلس ہیں، اور اس کے علاوہ اور کوئی خاص مسئلہ نہیں۔ یعنی کہ ان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بائبل کی لٹرل انٹرپریٹیشن قائم کی جائے، اور اس مقصد کے لیے یعنی کرسچن فنڈامنٹلزم کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے ایک ٹروجن ہارس بنایا ہے۔ ٹروجن ہارس کا مطلب یہ کہ بظاہر تو وہ ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک سائنٹیفک بات کر رہے ہیں، مگر اصل میں یہ ان کی ویج تھیوری کا حصہ ہے، یعنی انٹیلیجنٹ ڈیزائن کو وہ ایسے پیش کرتے ہیں جیسے یہ سائنٹیفک تھیوری ہے، مگر اصل میں ان کے عزائم یہی ہیں کہ وہ ایک کرسچن فنڈامنٹلسٹ نقطہ نظر کو امریکہ اور پھر پورے ویسٹرن دنیا کے اندر رائج کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی کنسپیریسی تھیوری بنا رہا ہوں تو ایسی ہرگز کوئی بات نہیں، یہ ان کا اپنا لکھا ہوا ڈاکیومنٹ ہے، دا ویج ڈاکیومنٹ سینٹر فار دا رینیول آف سائنس اینڈ کلچر، جس میں ایگزیکٹلی وہ یہی بات کہتے ہیں کہ چارلز ڈارون، کارل مارکس اور سگمنڈ فرائڈ کو اگر وہ شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر اس کے نتیجے میں وہ ایک کرسچن ریاست اور کرسچن سماج قائم کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک پوری سوڈو سائنس بنائی ہے، اور اس سوڈو سائنس کے ذریعے وہ ایک طرف چارلز ڈارون کی تھیوری کو اوور تھرو کرنا چاہتے ہیں تو دوسری طرف دن رات وہ کارل مارکس کو بھی اٹیک کرتے رہتے ہیں، اور ظاہری بات ہے فرائڈ کو بھی اٹیک کرتے رہتے ہیں۔ اب معاملہ کچھ ایسے ہے کہ دنیا کے اندر جو سائنسی تبدیلیاں ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں جتنی ایڈوانس سائنس ہے، انہوں نے ڈارونز تھیوری آف ایوولوشن، بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ جو نیو ڈارون سنتھسس ہے ایوولوشن بائی نیچرل سلیکشن کا، اس کو بائی اینڈ لارج ٹوٹلی قبول کر لیا ہے۔
اور کرسچن فنڈامنٹلزم لہٰذا پیچھے ہٹ گیا. اسی لیے کرسچن فنڈامنٹلزم کو یہ ضرورت پیش آئی کہ وہ ایک سوڈو سائنس تیار کریں جس کے ذریعے وہ اس اسپیس کو ریکیپچر کریں اور سائنس کی دنیا میں بھی یہی ثابت کریں کہ ایکچولی جو کرسچن نقطہ نظر ہے وہ ٹوٹلی کریکٹ ہے. اس مقصد کے لیے انہوں نے سینٹر فار سائنس اینڈ کلچر کو قائم کیا جو کہ پروگرام ہے ڈسکوری انسٹیٹیوٹ کا. یعنی کہ ان کا در حقیقت مین کام یہی ہے کہ وہ سائنس کو پیچھے دھکیل کر وہ جو پرانی کرسچن فنڈامنٹلزم کی انٹرپریٹیشن تھی دنیا کے حوالے سے اس کو واپس لے کر آئیں. مگر یہ سب وہ کر رہے ہیں سائنس کے نام پر ہی. دیکھیں معاملہ کچھ ایسا ہے کہ جب تک 19ویں صدی ختم ہوئی اور 20ویں صدی شروع ہوئی تو ہائی اسکول کی ٹیکسٹ بکس میں اور یونیورسٹی کی کتابوں کے اندر ڈارون کی تھیوری اور ایوولوشن بائی نیچرل سلیکشن پھیلتی چلی گئی اور لوگ اس کو پڑھانا شروع ہو گئے. اس بات سے کچھ لوگ امریکہ کے اندر بہت ہی پریشان تھے, خاص طور پہ ولیم جیننگز برائن جو کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے انڈر ووڈرو ولسن 1913 سے 1950 تک. برائن صاحب ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر تھے اور کئی دفعہ الیکشن کے لیے بھی کھڑے ہوئے. صدر کی سیٹ کے لیے ایک بہت اچھے اوریٹر تھے, تقریر بڑی زبردست کرتے تھے اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ سارا کچھ ڈارون کے ساتھ جو منسلک ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. بلکہ انہوں نے کہا وی آر گوئنگ ٹو ڈرائیو ڈارونزم فرام آور اسکولس. اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ در حقیقت ایک کرسچن فنڈامنٹلسٹ تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے خیالات, ان کے نظریات, ان کا دین چیلنج ہو رہا ہے ڈارونزم کی وجہ سے, اور اس لیے وہ اس کے جان کے دشمن بن گئے. اس مقصد کے لیے جب انہوں نے اپنا کیمپین تیز کیا تو پہلے 1923 میں اوکلاہوما نے ایسے لاز پاس کر دیے کہ ایوولوشن کو ہم اسکولوں میں نہیں پڑھائیں گے. اسی سال تھوڑی دیر بعد فلوریڈا نے بھی ایسے قوانین پاس کر دیے اور اس کے بعد 1925 میں ٹینیسی نے دا بٹلر ایکٹ پاس کر دیا. بٹلر ایکٹ میں یہ لکھا تھا اٹ از ان لافل for any teacher in the universities, normals and all other public schools in the state to teach any theory that denies the story taught in the Bible and to teach instead that man has descended from the lower order of animals. یعنی کہ بٹلر ایکٹ کے تحت ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن پڑھانا مکمل طور پر بند کر دیا گیا. اس کو ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ تھیوری بینڈ ہے, اس کو ہم نے قطعی طور پہ نہیں پڑھانا. یہ معاملہ 1925 کے اندر ٹرائل میں چلا گیا اور کلیرنس ڈارو جو کہ ایک بڑے زبردست ماہر وکیل تھے انہوں نے مقابلہ کیا ولیم جیننگز برائن کا. اس کو کہتے ہیں دا اسکوپس منکی ٹرائل جو کہ 1925 میں ہوا. اور حقیقت یہ ہے کہ کلیرنس ڈارو نے انفیکٹ ولیم جیننگز برائن کی آرگیومنٹس کو مکمل طور پہ اس ٹرائل کے اندر شکست دے دی اور کورٹ نے فیصلہ جو ہے وہ ڈارو کے حق میں دے دیا. مگر معاملہ یہاں پر کھڑا نہیں رہ سکتا تھا. سوویت یونین نے یورپ کی تمام کمبائنڈ فورسز کو شکست دے دی اور پھر اپنی کنٹری کو ری بلڈ بھی کرنا شروع کیا. اور کیونکہ سوویت یونین مارکسزم لیننزم کی بنیاد پر قائم تھا اور کیونکہ مارکسزم لیننزم کارل مارکس خود انفیکٹ ڈارون کی تھیوری آف نیچرل سلیکشن کو قبول کرتے تھے تو سوویت یونین نے بھی اس تھیوری کو اپنے اسکول بکس کے اندر پھیلانا شروع کر دیا. اور کیونکہ اب 1957 نے سوویت یونین نے اسپوٹنک لانچ کر دیا جو کہ پہلا اسپیس سیٹلائٹ تھا جو کہ انسان نے کبھی لانچ کیا تھا, تو اس وجہ سے لوگوں نے یہ دنیا میں کہنا شروع کر دیا کہ سوویت یونین سائنس کی دوڑ میں امریکہ سے آگے نکل گیا. جی ہاں, انہوں نے اپنی کنٹری کو ری بلڈ بھی کر لیا اور ری بلڈ کر کے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سرمایہ داری نظام کو اب مکمل طور پر شکست دے دیں گے. مجھے معلوم ہے کہ آپ نے اتنا امریکن پروپیگنڈا اور پرو کیپٹلسٹ پروپیگنڈا سنا ہے آج تک کہ آپ کو یہ یقین نہیں آئے گا, مگر حقیقت یہی ہے کہ اسپیس ریس میں اور اس وقت کی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے سوویت یونین آگے نکل چکا تھا اور امریکہ اس وجہ سے انتہائی پریشان تھا. انفیکٹ اس کو ہسٹورینز کہتے ہیں دی امریکن اسپوٹنک کرائسس. امریکہ کے اندر ایک کرائسس پیدا ہو گیا کہ
کہ ہم سوویت یونین سے سائنس کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے، سرمایہ داری نظام کامیاب نہیں ثابت ہو رہا، سائنس کی دوڑ میں پیچھے ہے سرمایہ داری نظام، اب ریاست کو آگے آنا پڑے گا اور کچھ معاملات کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ لہٰذا 1958 میں یو ایس کانگریس نے پاس کیا دا نیشنل ڈیفنس ایجوکیشن ایکٹ NDEA کہ ہم نے اپنے پورے ایجوکیشنل سسٹم کو اب تبدیل کرنا ہے سوویت یونین کے ساتھ کیچ اپ کرنے کے لیے۔ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے ڈارپا کریٹ کیا، ڈیفینس ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹس ایجنسی۔ انفیکٹ آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا، کمپیوٹرز اور انٹرنیٹ کی تمام ٹیکنالوجی در حقیقت ڈارپا نے ہی ایجاد کی، ایک گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ نے ایجاد کی، یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام نہیں تھا۔ اور اسی کے ساتھ انہوں نے 58 کے اندر ہی نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن قائم کر دی، یعنی ناسا قائم کر دیا۔ کس مقصد کے لیے؟ کہ سوویت یونین کو اسپیس ریس میں ہم نے پکڑنا ہے۔ اس زمانے میں ایلون مسک جیسے کیپٹلسٹ اسپیس ریس نہیں کیا کرتے تھے، صرف اور صرف حکومت یہ کام کر سکتی تھی، اور ان کو اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اگر ہم NDEA نہیں قائم کریں گے، اگر ہم ڈارپا نہیں قائم کریں گے، اگر ہم ناسا نہیں قائم کریں گے، یعنی کہ اگر ہم ساری یہ ٹیکنالوجی جو ہے پرائیویٹ سیکٹر پر چھوڑ دیں گے تو ہم سوویت یونین کے ہاتھوں شکست کھا جائیں گے۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ سب کیا۔ اور سب سے اہم بات ہماری کہانی کے لیے یہ ہے کہ جو نیشنل سائنس فاؤنڈیشن تھی انہوں نے بایولوجیکل سائنسز کریکولم اسٹڈی ایک قائم کیا، BSCS، اور اس بایولوجیکل سائنسز کریکولم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے تمام ٹیکسٹ بکس کو تبدیل کر دینا ہے، اور جو ایڈوانس سائنس ہے، یعنی جو نیو ڈاروینسٹ تھیوری آف ایوولوشن بائی نیچرل سلیکشن ہے، وہ تمام امریکہ کی ٹیکسٹ بکس کے اندر شامل کر دینا ہے۔ یہ ان کی حکومت نے اس وجہ سے فیصلہ کیا کہ اگر ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے تو سوویت یونین سے مار کھا جائیں گے۔ مگر ظاہری بات ہے کہ ایسے کئی ادارے تھے جو کہ اس کے خلاف تھے، خاص طور پہ جو کرسچین فنڈامنٹلسٹ موومنٹ ہے، جو کہ بائبل بیلٹ وہ بیلٹ ہے جو کہ بیسکلی سدرن امریکہ کے اندر ان سٹیٹس کے اندر بہت ہی مضبوط ہے جہاں پر سلیوری بہت مضبوط تھی۔ یہ کنزرویٹو سٹیٹس ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے، یہاں پہ کاٹن پلانٹیشن سلیوری افریقن امریکن سے کروائی جاتی تھی۔ ان میں ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز بھی اتنے مضبوط نہیں، سیکولر ٹریڈیشنز بھی اتنے مضبوط نہیں، پروگریسو ٹریڈیشنز بھی اتنے مضبوط نہیں، اور یہ اس زمانے کے اندر امریکہ کی انڈسٹریلائزڈ سیکٹر نہیں تھا بلکہ یہ ایگریکلچرل سیکٹر تھا، اور لہٰذا یہاں پہ دقیانوس اور پرانے خیالات بہت ہی مضبوط تھے۔ تو یہاں سے اپوزیشن جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی، اور 1982 کے اندر آرکنسو اور لوزیانا نے یہ کہنا شروع کیا، ان کی ریاستوں نے، کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات قبول کرتے ہیں، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایکول ٹائم دیا جائے، کریشنزم کو بھی پڑھایا جائے اور ڈاروین تھیوری کو بھی پڑھایا جائے، دونوں کو برابر پڑھایا جائے، برابر موقع دیا جائے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ ریلیجن کی کلاس میں پڑھایا جائے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سائنس کی کلاس میں پڑھایا جائے۔ یہ سارا مسئلہ اب پھر دوبارہ سے ٹرائل میں چلا گیا، کورٹ میں چلا گیا۔ 1982 کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ کیس ہوا جس کا نام ہے مکلین ورسز آرکنسو بورڈ آف ایجوکیشن۔ جب یہاں پہ یہ کیس کیا تو انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ اگر ہم ایکول ٹائم پڑھائیں گے، اگر ہم بیلنس ٹریٹمنٹ دیں گے، تو اس کے نتیجے میں یو ایس کانسٹیٹیوشن کا اسٹیبلشمنٹ کلوز وائلیٹ ہوتا ہے۔ اب غور سے پڑھیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کلوز آف دا یو ایس کانسٹیٹیوشن کیا ہے، بہت ہی دلچسپ ہے۔ امریکہ کی یو ایس کانسٹیٹیوشن کا مین کلوز ہے، اس میں لکھا ہے کانگریس shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof۔ یعنی کہ کانگریس کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جو کہ ریاستی مذہب بنا دے یا پھر لوگوں کو مذہب کی فری ایکسرسائز سے روک دے۔ ریاست اور مذہب دو علیحدہ چیز ہے۔ امریکہ ایک سیکولر ریاست ہے، لہٰذا امریکہ کی ریاست کا بذات خود مذہب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ان کے فنڈامنٹل کلوز کے اندر شامل ہے۔ اس کی وجہ بھی میں ایک اور لیکچر میں سنا چکا ہوں کہ کیونکہ امریکہ نے جب اپنا انقلاب برپا کیا اور برطانیہ سے آزادی حاصل کی تو امریکہ کی حکومت ان پہلی حکومتوں میں سے یا بلکہ پہلی حکومت میں شامل ہے جس نے یہ کوشش کی کہ ہم جو اپنا قانون بنائیں گے، آئین بنائیں گے، وہ نیچرل رائٹس پر بنیاد رکھے گا، ریلیجس رائٹس پر بنیاد نہیں رکھے گا۔
ویسے امریکہ کے اندر کچھ ریلیجیس لاز موجود ہیں، مگر اوور آل انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ کی ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ لو جی، اس پہ تو وہ خوش نہیں تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے انہوں نے اپنی فائٹ تو چھوڑنی نہیں تھی۔ تو پھر اور ٹرائلز ہوئے۔ 1987 کے اندر ایڈورڈز ورسز ایگویلارڈ ٹرائل ہوا۔ یو ایس سپریم کورٹ نے بالکل صاف صاف یہ کہہ دیا کہ جی ہم ایولیوشن پڑھائیں گے اور ہم کریشنزم نہیں پڑھائیں گے، اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہی کہا کہ ہم کریشنزم نہیں پڑھا سکتے کیونکہ ریاست جو ہے وہ بذات خود پبلک منی کو استعمال کرتے ہوئے کسی ایک مذہب کو نہیں پڑھا سکتی۔ اسی طرح یہ 1990 میں ٹرائل میں گیا، 1994 میں ٹرائل گیا، 1997 میں ٹرائل گیا۔ عرض یہ ہے کہ 1925 سے لے کے پوری سینچری تک 100 سال 2004 ڈوور ٹرائل تک یہ معاملہ امریکہ کی عدالتوں میں جاتا رہا، اور ہر عدالت نے یہ کہا کہ ہم ایولیوشن کی تھیوری ہی پڑھائیں گے کیونکہ یہی در حقیقت سائنس ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھائیں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو کرسچن فنڈامنٹلسٹ تھے ان کو کوئی طریقہ چاہیے تھا کہ اس کلوز کے ارد گرد انہوں نے گھوم کر آنا ہے۔ پڑھانا تو وہ یہی چاہتے تھے جو کرسچن بائبل کے اندر بالکل ہو بہو لفظ بہ لفظ اس کو جس طرح سے وہ سمجھتے ہیں وہی پڑھانا چاہتے تھے، مگر اس اسٹیبلشمنٹ کلوز کے سے گھوم کر وہ کیسے آئیں؟ کیونکہ جب وہ یہ پڑھانا چاہتے تھے تو دوسری طرح سے آرگیومنٹ یہ آتی تھی، ہمارے تو آئین میں یہ لکھا ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز نہیں قائم کر سکتے جس کے نتیجے میں ریاست کا مذہب کوئی ایک مذہب بن جائے۔ تو اس مسئلے کی گرد گھومنے کے لیے انہوں نے پھر انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی تھیوری کو ڈیولپ کیا۔ اب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی تھیوری در حقیقت ایک ریلیجس نقطہ نظر نہیں ہے بلکہ پیورلی ایک سائنٹیفک تھیوری ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو نیو ڈارون ایولیوشن بائی نیچرل سلیکشن کا نقطہ نظر ہے اس کے مقابلے کے اندر ایک اور سائنسی تھیوری ہے جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کہ قدرت کے ان معاملات کو بہتر سمجھا سکتی ہے۔ لہٰذا انٹیلیجنٹ ڈیزائن کو انہوں نے ایک سائنٹیفک تھیوری کے طور پہ پیش کرنا شروع کیا۔ اس میں ایک کتاب کا کلیدی کردار تھا، وہ ہے فلپ ای جانسن کی کتاب ڈارون آن ٹرائل، اور جو کنزرویٹو تھنک ٹینکس ہیں وہ اس کتاب کو بڑی تیزی سے اور بہت بڑے پیمانے پر امریکہ میں پھیلانے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں۔ آپ پڑھ سکتے ہیں 250,000 کاپیز اس کی بک چکی۔ اب دوبارہ سے یہ معاملہ جو ہے 2004 کے اندر کورٹ میں چلا گیا۔ اس ٹرائل کا نام تھا دا ڈوور ٹرائل۔ تھامس مور لا سینٹر جو کہ ایک ریلیجس سینٹر تھا، انہوں نے ایک کتاب ڈسٹریبیوٹ کرنی شروع کی اسکولوں کے اندر اور لوگوں سے یہ کہا کہ یہ کتاب پڑھائی جائے۔ اس کتاب کا نام تھا آف پینڈاز اینڈ پیپل۔ لو جی، یہ معاملہ جو ہے پھر کورٹ کے اندر چلا گیا۔ اس کیس کا نام ہے کٹسملر ایٹ آل ورسز ڈوور ایریا اسکول ڈسٹرکٹ، یعنی ایک طرف ڈوور ایریا اسکول ڈسٹرکٹ تھا اور دوسری طرف کٹسملر ایٹ آل وغیرہ شامل تھے۔ پریزیڈنٹ بش نے یہ کہا کہ جان ای جونز III، جو کہ دلچسپ بات یہ خود ایک کنزرویٹو کرسچن ہے، وہ اس کیس کے جج ہوں گے، لہٰذا وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا بات درست ہے کیا بات درست نہیں۔ اس ڈوور ٹرائل میں انفیکٹ ڈسکوری انسٹیٹیوٹ، جس کے بارے میں آپ سن چکے ہیں 1991 کے اندر وہ قائم ہو چکا تھا، ان کا ایک کلیدی کردار رہا۔ مائیکل بیہی جو کہ ڈسکوری انسٹیٹیوٹ کے بڑے اہم تھنکر ہیں، انہوں نے کنونس کرنے کی کوشش کی جوری کو کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن در حقیقت ایک ریلیجس پوائنٹ آف ویو نہیں ہے بلکہ ایک سائنس ہے۔ ان کی یہ کتاب ہے ڈارونز بلیک باکس، جس میں ان کی آرگیومنٹ یہ تھی کہ جناب عالی کچھ ایسے بایولوجیکل سسٹمز ہیں، تمام نہیں، چند ایسے بایولوجیکل سسٹمز ہیں جو کہ irreducibly کمپلیکس ہیں، اتنے کمپلیکس ہیں کہ ان کو سمپل آرگنزمز میں آپ نہیں توڑ سکتے۔ ان کے ملٹیپل انٹریکٹنگ پارٹس ہیں، مختلف قسم کے حصے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور اگر ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے، ایک پارٹ کو علیحدہ کر دیا جائے تو پورا آرگنزم فنکشن نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا اس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایولیوشن بائی نیچرل سلیکشن ان چیزوں کے لیے کم سے کم درست اس وجہ سے نہیں ہو سکتی کیونکہ ایسے آرگنزمز جو کہ irreducibly کمپلیکس ہیں وہ سمپل چیزوں سے کمپلیکس چیزوں کے اندر ایوالو نہیں کر سکتے۔ اس کے خلاف جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے اپنی آرگیومنٹ دی، اور ان کی آرگیومنٹ کی بنیاد تھی ایگزیپٹیشن۔
اب ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بایولوجیکل فیچرز جو کہ ایک اور فنکشن پرفارم کر رہے ہیں، وقت کے گزرنے کے نتیجے میں اور ایولیوشن کے نتیجے میں کوئی اور فنکشن پرفارم کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک کمپلیکس آرگنزم پیدا ہو جاتا ہے جس میں مختلف ملٹیپل انٹریکٹنگ پارٹس بھی موجود ہوتے ہیں اور وہ سمپل سے کمپلیکس کی طرف ایوالو بھی کر سکتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ آرگیومنٹ دی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایویڈنس تھی، جو تحقیق تھی، وہ سامنے کورٹ کے پیش کرنی شروع کی، اور جب مائیکل بیہی کی کراس ایگزامینیشن شروع ہوئی تو بیہی مجبور ہو گئے کہ وہ اس بات کا اعتراف کریں کہ ایک بھی ایسا پیئر ریویوڈ پیپر کسی بھی سائنٹیفک جرنل میں موجود نہیں ہے جو کہ irreducible کمپلیکسٹی کو ثابت کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ڈوور ٹرائل ان کے حق میں نہیں گیا۔ اس ٹرائل کے اندر مختلف سائنسدان آئے، جس میں ڈاکٹر کینتھ ملر بھی شامل تھے، ڈاکٹر سٹیو فلر شامل تھے، ڈاکٹر باربرا فارسٹ شامل تھیں، اور فرینکلی اسپیکنگ انہوں نے انٹیلیجنٹ ڈیزائن کو بری طرح سے ڈیفیٹ کر دیا۔ اتنی بری طرح سے ڈیفیٹ کیا کہ اگرچہ جج جونز ایک کنزرویٹو کرسچن تھے، مگر انہوں نے بھی 139 پیج کی صفحے کی ایک ڈیسیجن پاس کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن بنیادی طور پہ سائنس ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کوٹ انٹیلیجنٹ ڈیزائن از نتھنگ لیس دین دا پروجنی آف کریشنزم، یعنی یہ کریشنزم ہی ہے، یہ سائنس کے کرائٹیریا کو پاس نہیں کرتا۔ آگے وہ کہتے ہیں دا گول آف انٹیلیجنٹ ڈیزائن موومنٹ از ناٹ ٹو انکریج کریٹیکل تھاٹ، اس میں کریٹیکل تھاٹ نہیں پیدا ہوگی، سائنٹیفک سوچ نہیں ہے اس کا مقصد، بٹ ٹو فومنٹ اے ریولوشن وچ وڈ سپلانٹ ایولیوشنری تھیوری ود آئی ڈی، یعنی کہ ان کا مقصد وہی ہے کہ یہ کرسچن کریشنزم کے خیالات کو رائج کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ در حقیقت یہ ایک سائنس ہے، سائنٹیفکلی اسپیکنگ اس کے پیچھے کوئی ایویڈنس نہیں۔ اگر آپ اس پہ کوئی اچھی ڈاکیومنٹری دیکھنا چاہتے ہیں تو ججمنٹ ڈے انٹیلیجنٹ ڈیزائن آن ٹرائل ضرور دیکھیے گا، میں نے چیک کیا ہے، یہ یوٹیوب پر بھی موجود ہے۔ اب یہ ساری ڈیبیٹ ڈسکشن جو پچھلے 100 سالوں سے امریکہ میں چل رہی ہے، اور پچھلے 100 سالوں سے امریکہ کے کورٹس، امریکہ کے سائنسدان، امریکہ کے تمام اتھارٹیٹیو ادارے یہی کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کوئی سائنس نہیں ہے، ایک سوڈو سائنس ہے۔ اب یہ پاکستان آ چکی ہے، مگر آپ جانتے ہی ہیں کہ جس طرح کے امریکہ کے اندر ایک اسٹیبلشمنٹ کلوز ہے جو یہ کہتا ہے کہ ریاست کا مذہب نہیں ہوگا، تو پاکستان میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسا کلوز نہیں جس میں یہ لکھا ہو کانگریس شل میک نو لا ریسپیکٹنگ این اسٹیبلشمنٹ آف ریلیجن۔ ان فیکٹ ہم تو کہتے ہی ہیں کہ پاکستان تو بنا ہی اسلام کے لیے اور ہماری ایڈیالوجی میں یہ شامل ہے، اور ہم تو ہر اسکول میں، ہر کالج میں، میڈیا میں، ہر جگہ یہ بات پڑھاتے ہیں، تو یہاں پہ کم سے کم کوئی اسٹیبلشمنٹ کلوز کے گرد گھومنے کا معاملہ ہے ہی نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ یہاں پہ تو کوئی سپوٹنک کرائسس نہیں چل رہا پاکستان میں، ہماری کسی ایڈوانسڈ سائنٹیفک ایڈوانس دوسری مخالف ملک کے ساتھ لڑائی نہیں چل رہی، تو لہٰذا ہماری حکومت کو بھی تو کوئی تکلیف نہیں کہ ہم نے سائنس کی دنیا میں دوڑ کے جو ہے حاکمیت حاصل کرنی ہے، کسی دوسرے کو شکست دینی، نہیں، ایسا کوئی بڑا مسئلہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان کی گورنمنٹ کے اندر کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہو کہ نہیں ہم نے تو ایولیوشن ایڈوانس سائنس لازمی پڑھانی ہے اور ہم نے اس کو ڈسٹارٹ نہیں کرنا، بالکل جو ہے اسی طرح پڑھانا ہے وغیرہ وغیرہ، نہیں، یہ بھی ہمارے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ جب ہم پولیٹیکل پارٹیز کی پرائرٹیز دیکھتے ہیں تو آپ کو صاف صاف پتہ ہے کہ ان کی پرائرٹی یہی ہوتی ہے کہ بائی ہک اور بائی کروک، جھوٹ بولو، سچ بولو، جو مرضی بولو، اپنے مخالفین کو شکست دے دو، بس اس کے علاوہ ان کی کوئی خاص لانگ ٹرم تھنکنگ فرینکلی نہیں ہوتی۔ نہ تو اس وقت جو موجودہ حکومت ہے ان پہ یہ معاملہ ہے، اور نہ جو پچھلی حکومت ہے ان کا یہ معاملہ ہے۔ نہ ان کے پاس کوئی بہت بڑا اکنامک پروگرام ہے، نہ کوئی انٹلیکچول پروگرام ہے، نہ کوئی فلسافیکل پروگرام ہے، نہ کوئی ریاستی نیریٹو ہے۔ معاشی مسائل کے لیے IMF کے پاس چلے جاتے ہیں، سیاسی مسائل کے لیے کہتے ہیں نظریہ پاکستانی بہت ہے، اس سے زیادہ آگے کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ دن رات ان کا کام صرف اور صرف یہ ہوتا ہے
ہوتا ہے کہ اپنے مخالفین کے اوپر جھوٹے سچے الزام کی بوچھاڑ لگاتے جائیں، اور اسی کو سیاست کا نام دیا گیا ہے پاکستان میں۔ اور جہاں تک ریاست یا اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے تو وہ بھی اس صورتحال سے انتہائی خوش ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کی میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن ہوتی رہے، یہ ایک دوسرے کو تباہ کرتے رہیں، تاکہ در حقیقت جو اہم فیصلے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ خود کر سکے۔ یہ ایک سچویشن پاکستان میں کافی عرصے سے کم میں نے جب سے سیاسی آنکھ کھولی اس وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی یہاں پر سائنس پڑھانا شروع کر دے گا۔ ہمارا ایجوکیشن بورڈ بھی ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں، بس سٹیبلٹی رہے، سائنٹیفک نالج سے ان کو کوئی خاص لینا دینا فرینکلی سپیکنگ نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں چلو، جو انگلش میڈیم سکولز ہیں، جو اپر کلاس کے سکولز ہیں، وہ تو کیمبرج بورڈ پر چل رہے ہیں، وہ تو پہلے ہی تیار کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو باہر پڑھانے کے لیے بھیجنا ہے، تو وہ تو علیحدہ ہو گئے اپنی جگہ۔ باقی لوگ جو ہیں ان کو ہم بس اتنا کچھ ہی پڑھا دیں گے جس کے نتیجے میں وہ اچھے خاموش شہری بن سکیں، وقت پہ آئیں، کام کریں فیکٹری کے اندر، دفتروں کے اندر، اور کوئی بہت بڑے بڑے سوالات نہ کریں۔ میں کچھ جھوٹ بول رہا ہوں، فرینکلی سپیکنگ یہی معاملہ ہے ان کا۔ اور ایجوکیشن بورڈ پہ زیادہ دور کے سے لے کر اب تک، اور اس سے پہلے بھی فرینکلی، انہوں نے ایسے لوگوں کو شامل کر لیا ہے جو کہتے ہیں سائنس اور ریلیجن کو مکس اپ کر کے آپ پیش کریں۔ فزکس کی ٹیکسٹ بکس اٹھا کے اگر آپ دیکھ لیں، کیمسٹری کی اٹھا کے دیکھ لیں، سائنس کی پاکستان کی بنائی ہوئی لکھی ہوئی ٹیکسٹ بکس جب آپ اٹھا کے پڑھیں گے تو اس کے اندر ریلیجن اور سائنس دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح گھولا ہوا ہے، اچھی کھچڑی پکائی ہوئی ہے، تاکہ بچوں کو کچھ سمجھ ہی نہ آئے، رٹا مار کے وہ اس کا جواب دے دیتے، ان کو بھی کوئی خاص پرواہ نہیں کہ کیا ہے کیا نہیں۔ بلکہ اگر کوئی ڈاکٹر، کوئی ٹیچر، کوئی پروفیسر، کوئی بایولوجسٹ ذرا ایمفسس دے کر پڑھانے کی کوشش کرے تو یہ دیکھ لیں ڈاکٹر شیر علی صاحب کے ساتھ جو ہوا، وہ پوری قوم کے سامنے ان کو پھر ایک معافی نامہ لکھنا پڑا کہ نہ صرف ڈاروین غلط تھا، ڈاروین کی تھیوری آف ایوولوشن غلط تھی، بلکہ اس معافی نامے میں یہ بھی بات شامل کی گئی کہ عورتیں جو ہیں وہ بھی ناقص العقل ہیں، ان کی بھی عقل مردوں کے برابر نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ وہاں پر ریاست کے اپنے دفتر میں کیا گیا، تو ریاست ڈاکٹر شیر علی جیسے انٹلیکچوئلس کو نہیں بچائے گی، بلکہ وہ یہی کہے گی کہ معافی مانگ لو تاکہ آپ کی جان بچ جائے، سائنس سے ہمیں کوئی غرض نہیں، ہمیں ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر تو بڑی زرخیز ہے زمین، کس چیز کے لیے؟ سوڈو سائنس کے لیے، انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی جعلی سائنس کے لیے بہت زرخیز زمین ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تیزی سے یہ پاکستان کے اندر پھیل رہی ہے۔ اب آپ یہ پوچھیں گے، یا کم سے کم میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کیا مسلمانوں کو وہ سوڈو سائنس پڑھانا جو کہ ویسٹ کے اندر ٹوٹلی انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہے، ان کی سائنٹیفک اسٹیبلشمنٹس اس کو ریجیکٹ کرتی ہیں، ان کے سائنٹیفک جرنلز اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کے کورٹس اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کی تمام جو اتھارٹیٹیو ادارے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، کیا وہی سوڈو سائنس جو کہ ویسٹ کے اندر مکمل طور پہ ریجیکٹ ہو چکی ہے کہ یہ سائنس نہیں ہے، وہ مسلمانوں کو پڑھانا، کیا یہی اسلام کی خدمت ہے؟ کیا یہی مسلمانوں کی خدمت ہے؟ کیا یہی پاکستان کی خدمت ہے؟ اس چیز پر بات چیت جاری رہے گی، آغاز عشق ہے، آگے دیکھیے، میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیوں ڈسکوری انسٹیٹیوٹ کے خیالات در حقیقت سوڈو سائنس ہیں اور سائنٹیفک اسٹیبلشمنٹ نے ان کو مکمل طور پہ ریجیکٹ کر دیا۔ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا، لائک اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔